تذکرہ ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام۔ آپ اللہ کے مشہور نبی اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سلسلہ نسب سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ بیت المقدس کے امام اور خادم متولی تھے، بڑے پرہیزگار، متقی اور عبادت گزار تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ نے منت مانی کہ اگر بیٹا ہوگا تو اس کو بیت المقدس کا خادم بنا دیں گی۔ اس منت سے اشارتاً ان کا مقصد خدا سے لڑکے کی دعا تھا، کیونکہ اس قسم کی خدمت لڑکیوں سے نہیں لی جاتی بلکہ اس کے لیے لڑکا ہی مناسب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اس کی کیا خبر تھی کہ میری لڑکی پیدا ہوگی؟ چنانچہ جب ان کے لڑکی پیدا ہوئی تو حسرت و افسوس سے کہنے لگیں، اے پروردگار، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے جب ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دینا چاہا تو وہاں کے دوسرے خادمین نے ان کو حاصل کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا اور اس خواہش نے مقابلہ کی صورت اختیار کر لی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس کی یہ صورت تجویز ہوئی کہ مریم علیہ السلام کو لینے والا ہر امیدوار تورات لکھنے کا قلم دریا میں ڈالے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف اوپر چڑھے وہی مریم علیہ السلام کو اپنی تربیت میں لے لے۔ قرعہ اندازی میں زکریا علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اس فیصلہ کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دی گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 3 سال تھی۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں۔ گویا کہ حضرت زکریا علیہ السلام رشتہ کے لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا۔ آپ اس عمر طبی سے تجاوز کر چکے تھے جس میں عام طور پر لوگوں کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اور بیوی بانجھ تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام سمجھدار ہو گئیں تو آپ نے ان کے لیے ایک خلوہ یعنی عبادت کے لیے ایک حجرہ بنوا دیا۔ جب زکریہ علیہ السلام حجرہ میں جاتے تو ان کو طرح طرح کے غیر موسمی پھل نظر آتے۔ اول تو خلوہ میں پھلوں کا آنا ویسے ہی قابل تعجب تھا۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ گرمی میں موسم سردی کے پھل اور سردی میں موسم گرمی کے پھل یعنی بے موسمی پھل رکھے ہوئے نظر آتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے فکر یہ تھا کہ میرے بھائی و عزیز و اقارب میں کوئی اس کا اہل نہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی اصلاح کا خیال رکھے، اس لیے آپ نے خداوند سے دعا کی۔ زکریا علیہ السلام اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کی عمر 77 یا 90 سال اور بعض روایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ بیوی بانجھ تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی نیکی اور برکات دیکھ کر دل میں دفعتاً ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا کہ میں بھی اولاد کی دعا کروں جو خدا مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ امید ہے مایوسی کے عالم میں میری دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا جائے۔ چنانچہ آپ کا دعا کرنا تھا کہ قبولیت کی بشارت دے دی گئی۔ زکریا علیہ السلام کی بانجھ زوجہ کو ولادت کے قابل بنا دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی عائشہ سب نیکیوں میں سبقت کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت، آپ عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ کے فرشتے نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ زکریا علیہ السلام کو اس عمر میں یہ خوشخبری سن کر بڑی خوشی ہوئی اور تعجب سے کہنے لگے، خدایا مجھے قرار حمل کا کیسے پتہ چلے گا؟ حق تعالیٰ کی طرف سے پہچان بتلائی گئی، یعنی جب قرار حمل ہو جائے گا تو قدرتی طور پر تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی کہ 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارہ کے بات نہ کر سکو گے اور زبان ذکر الہی میں مشغول رہے گی۔ گویا اس انعام پر بطور شکر زبان خدا کی یاد میں لگ جائے گی۔ چنانچہ جب قرار حمل ہوا تو آپ کی زبان گفتگو کرنے سے رک گئی اور عبادت خانہ سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارہ سے سمجھایا کہ صبح شام اللہ کی یاد کرو، نمازیں پڑھو، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو۔ اس انعامات خداوندی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کس درجہ کے اور کس پایا کے نبی تھے اور آپ کو اپنی قوم کا کتنا فکر تھا۔ آخر خدا نے وہ دن دکھلایا کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور زکریا علیہ السلام کی مراد پوری ہوئی۔
پیشہ کے لحاظ سے آپ بڑھی تھے، باوجود یہ کہ آپ اس پایا کے نبی تھے، مگر دین حق کی اشاعت بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی طمع کے کرتے تھے، اور قوم سے اپنے سے پہلے انبیاء کی طرح یہی کہتے تھے کہ اللہ کی یاد میں وقت گزارو اور عبادت کرو۔ شہادت زکریہ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ بہت تاریک ہے کہ وہ اپنے محسنوں اور انبیاء کرام کی دشمن بن گئی، حتیٰ کہ ان کے قتل سے بھی دریغ نہیں کیا۔ زکریہ علیہ السلام، جن کا اس قوم پر اتنا بڑا احسان تھا کہ ضائع شدہ تورات کو اپنے خدا کے کرم سے حافظہ سے دوبارہ لکھوا دیا، مگر احسان فراموش قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے اس قوم کے شر سے بچنے کی کوشش کی۔ اللہ کی قدرت سے ایک درخت نے آپ کو آواز دی کہ میرے اندر پناہ لے لیں، اور بیچ میں سے شق ہو گیا، درمیان سے درخت کٹ گیا۔ آپ یہ سمجھے کہ درخت کا بولنا اور درمیان سے کٹ جانا یہ من جانب اللہ ہے، اس لیے آپ اس میں بیٹھ گئے اور درخت پھر سے مل گیا۔ بنی اسرائیل آپ کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ شیطان، جو کہ اللہ والوں کا ازلی دشمن ہے، اس نے مخبری کرتے ہوئے کہا کہ زکریہ علیہ السلام، جس کی تم لوگ تلاش میں ہو، وہ اس درخت میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کا ذرا سا کپڑا باہر نکلا رہ گیا تھا۔ اس نے کہا، میں غلط نہیں کہہ رہا، دیکھو یہ کپڑا باہر نکلا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو شیطان کی بات پر یقین آ گیا اور وہ ایک آرا لے کر اوپر سے چلا دیا۔ آرا چلتے چلتے آپ کے سر پر پہنچا اور آپ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ آپ نے اف تک نہ کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 100 سال سے زائد تھی اور بیت المقدس میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کامل کے ساتھ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔